تاکہ اس طرح کی ایک ویڈیو بھی آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن نمبر 1 بیسک انگلش پارٹ 1 سبق نمبر 1 بنیادی انگریزی پہلا حصہ. دوستو، جس فن کے ذریعے ہم انگلش صحیح طور پر لکھ پڑھ اور بول سکتے ہیں اسے گرامر کہتے ہیں. اس لیے کہ گرامر ہی ہر زبان کی ریڑھ ہوتی ہے. ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ کرنے کے لیے گرامر کا جاننا بے حد ضروری ہے. اس سے ہر قسم کی غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے. لہذا مکمل گرامر نہ صحیح کم سے کم بیسک گرامر یعنی بیسک انگریزی بیسک قواعد جانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو آئیے کچھ بیسک چیزیں یعنی بنیادی چیزیں سیکھتے ہیں. نمبر 1 پہلا ہے انگریزی میں اے سے لے کر زیڈ تک. انگریزی میں اے سے لے کر زیڈ تک کل 26 حروف یعنی لیٹر ہوتے ہیں. نمبر 1 انگریزی میں اے سے لے کر زیڈ تک کل 26 حروف یعنی لیٹرز ہوتے ہیں. آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے. آئیے سب سے پہلے ہم اے سے لے کے زیڈ تک کے پروننسیشن یعنی تلفظ کو جان اور رٹ لیتے ہیں. اسے کہتے ہیں پروننسیشن. تو سب ان کے تلفظ کو جان لیتے ہیں. اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی. اسے آئی نہیں پڑھتے ہیں. آئی کے ایل ایم این او پی کیو آر یو وی. اسے بھی ہے وی. اسے وی پڑھتے ہیں وی. اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اوپر کے دانتوں کو نیچے کے ہونٹ پر رکھے تو ادا ہو جائے گا خود بخود وی. اگلا ہے ڈبلیو. ڈبلو نہیں ہے ڈبلیو کو ملا دینا ہے ڈبلیو. ایکس وائی. اسے وائی نہیں وائی. زیڈ. تو یہ پورے 26 حروف یعنی لیٹرز ہیں. اس میں کتنے ایسے لیٹرز ہیں جن کے ملا کر پڑھتے وقت ایک سے زائد تلفظ یعنی پروننسیشن ہوتے ہیں اور آواز ہوتے ہیں جن کے متعلق بعد میں تفصیل سے بتا دیا جائے گا. ابھی بتانے سے تھوڑا الجھ سکتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 2 کل یعنی اے سے لے کر زیڈ تک کے پورے مجموعے کو الفابیٹ کہتے ہیں جسے اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں. تو اے سے لے کر زیڈ تک کے پورے مجموعے کو، ایک کو نہیں پورے مجموعے کو الفابیٹ کہتے ہیں. صرف ایک حرف ایک لیٹر اے یا بی یا سی کو الفابیٹ نہیں کہہ سکتے بلکہ اے سے زیڈ تک پورے مجموعے کو الفابیٹ کہتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اے سے لے کر زیڈ تک کل 26 الفابیٹ ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ بالکل غلط ہے. الفابیٹ صرف ایک ہوتا ہے اور وہ پورے مجموعے کو کہتے ہیں. اے الگ لیٹر ہے بی الگ لیٹر ہے. نمبر 3 ان میں سے ہر ایک حرف کو لیٹر کہتے ہیں. اے بی سی ڈی ان میں سے ہر ایک حرف کو لیٹر کہتے ہیں. جیسے اے بی سی ڈی ای ایف. اس میں اے ایک لیٹر ہے بی ایک الگ لیٹر ہے. اسی طرح سی ایک الگ لیٹر ہے ڈی ایک الگ لیٹر ہے. یہ الفابیٹ نہیں ہے. اس کو لیٹر کہتے ہیں انگلش میں اور اردو میں حرف کہتے ہیں. نمبر 4 حروف یعنی لیٹرز سے مل کر چند لیٹرز چند حروف سے مل کر ایک ورڈ یعنی ایک لفظ بنتا ہے. چند حروف سے مل کر ایک ورڈ یعنی ایک لفظ بنتا ہے. جیسے نو این او نو ایک ورڈ ہے جس میں 2 لیٹرز ہیں. این ایک لیٹر ہوا اور او دوسرا لیٹر ہوا. تو ان دونوں کو جب ملا دیے تو ہو گیا نو. تو یہ ایک ورڈ بن گیا ایک لفظ بن گیا. اسی طرح گاڈ جی او ڈی گاڈ جس کا معنی ہوتا ہے خدا ایک ورڈ ہے. اس میں 3 لیٹرز ہیں. کیسے؟ جی ایک لیٹر او دوسرا لیٹر اور ڈی تیسرا لیٹر. جب ان تینوں لیٹرز کو ملا دیے تینوں حروف کو ملا دیے تو ہو گیا گاڈ. تو یہ اب ان تینوں کے ملنے کے بعد کیا ہو گیا ایک ورڈ بن گیا ایک لفظ بن گیا. نمبر 5 لفظوں یعنی ورڈ سے مل کر لفظوں یعنی ورڈ سے مل کر الفاظ سے مل کر کئی سارے ورڈ سے مل کر ایک سینٹینس یعنی جملہ بنتا ہے. کئی سارے ورڈز اگر ہو کئی سارے الفاظ ہو تو ان سے مل کر ایک سینٹینس یعنی ایک جملہ بن جاتا ہے. جیسے مثال ہے اللہ از ون.
اللہ از ون, اللہ ایک ہے. یہ ایک جملہ ہے جس میں 3 ورڈز ہیں. نمبر 1 پہلا ہے اللہ, اللہ ایک ورڈ ہے, از دوسرا ورڈ ہے, ون تیسرا ورڈ ہے. تو ان تینوں کو جب ملا دیا گیا, تینوں کو سے مل کر ایک سینٹینس یعنی ایک جملہ ہو گیا. اس طرح دوسری مثال دیکھیے, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, میں ایک طالب علم ہوں. اس میں دیکھیے 4 ورڈز ہیں. کیسے؟ آئی ایک ہے, وہ ایک ورڈ ہے, ایک لفظ ہے, ایم دوسرا لفظ ہے, اور اس کو پڑھیں گے, اس کو پڑھیں گے. یہ ویسے تو اے پڑھاتا ہے لیکن جب بیچ میں آتا ہے جملے کے تو پڑھتے ہیں. تو یہ ایک تیسرا ورڈ ہو گیا, اور اسٹوڈنٹ چوتھا ورڈ ہو گیا. تو 4 ورڈ سے مل کر ہو گیا آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. یہ ایک سینٹینس بن گیا, ایک جملہ بن گیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو آپ نے بتایا تھا کہ بھائی اے اور آئی یہ ایک لیٹر ہے, پڑھ کے بتایا تھا, تو یہاں اسے ورڈ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ تو یاد رکھیں, ویسے تو یہ لیٹرز ہی ہیں, لیکن جب اے اور آئی جملے یعنی سینٹینس میں الگ سے استعمال ہوں تو انہیں ایک ورڈ مانا جاتا ہے, اور اے کو پڑھتے ہیں. ایک ورڈ مانتے ہیں جملہ میں جب آتا ہے, اور اے کو پڑھتے ہیں. نوٹ, اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی, یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آخر اسے پہچانیں گے کیسے کہ یہ جملہ ہے, یہ سینٹینس ہے. کوئی علامت ہونی چاہیے, کوئی پہچان ہونی چاہیے اس کی. تو ایک قاعدہ یاد رکھیں اس کی پہچان کے طور پر کہ جملہ یعنی سینٹینس کے اخیر میں ہمیشہ وقفہ یعنی فل اسٹاپ کا نشان آتا ہے. یہ نشان دیکھیے اسکرین پر, نقطہ کا نشان, یہ ہمیشہ سینٹینس کے لاسٹ میں ہوتا ہی ہے. یہی جملے کی پہچان ہوتی ہے. یعنی جہاں کہیں بھی آپ کو یہ فل اسٹاپ نظر آ جائے تو بس سمجھ لیجئے کہ یہاں تک جملہ ختم ہے, یہ پورا ایک جملہ ہے. اور ان جملوں کے آخر میں دیکھیے جو ابھی آپ کو ہم نے بتایا ہے, دیکھیے اللہ از ون, دیکھیے آخر میں فل اسٹاپ ہے, نقطے کا نشان ہے, وقفہ ہے. اسی طرح آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, اس کے آخر میں بھی دیکھیے ایک نقطہ ہے. تو یہ علامت ہوتی ہے کہ بھئی یہ جملہ ہے. یہ نمبر 6 چھٹا ہے کہ جملوں یعنی سینٹینسز سے مل کر ایک پیراگراف بنتا ہے. یعنی اگر ایک سے زیادہ جملے ایک ساتھ ترتیب سے لائن سے آ جائیں تو وہ پیراگراف بن جاتے ہیں. جیسے مثالوں سے سمجھتے ہیں, زید از این اوبیڈینٹ بوائے, ہی آفرز 5 times صلاح ڈیلی, therefore everyone likes him. تو دیکھیے اس کا معنی ہے زید ایک فرمانبردار لڑکا ہے, وہ روزانہ 5 وقتوں کی نماز ادا کرتا ہے, اس لیے ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے. تو یہ ایک پیراگراف ہے کیونکہ اس میں 3 جملے ہیں, ایک ترتیب کے ساتھ آئے ہیں. دیکھیے 3 جملے کیسے ہیں, زید از این اوبیڈینٹ بوائے, یہ ایک جملہ ہے. کیسے پتا چلا کہ اس کے آخر میں نقطہ ہے, فل اسٹاپ ہے, تو یہ ایک جملہ ہوا. اس طرح اگلا جملہ ہے ہی آفرز 5 times صلاح ڈیلی, تو یہ بھی ایک جملہ ہے, دوسرا جملہ ہے. کیسے پتا چلا؟ اس کے آخر میں بھی نقطہ ہے, کیا ہے, فل اسٹاپ ہے. اسی طرح therefore everyone likes him, یہ بھی ایک جملہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں بھی فل اسٹاپ ہے. تو جن کے آخر میں فل اسٹاپ ہے وہ سب جملہ ہے. تو یہ 3 جملے ترتیب کے ساتھ آئے ہیں, تو معلوم ہوا کہ یہ ایک پیراگراف ہے, ایک کئی جملوں سے مل کر بنا ہے. مزید قواعد اور کچھ مختصر وضاحت اگلے سبق میں آ جائیں گے. آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ہر سبق کے بعد مشق و تمرین یعنی پریکٹس کے لیے کچھ سوالات دیے جائیں گے. تو آج کے سوالات نیچے 7 نمبر دیے گئے ہیں, ہر ایک کے بارے میں الگ الگ بتائیے کہ کس میں لیٹر یعنی حرف ہے اور کتنے, کس میں صرف ورڈ یعنی لفظ ہے اور کس میں سینٹینس ہے. سوالات ہے, پہلا وی آر سلیوز آف اللہ, ہم سب اللہ کے بندے ہیں. دوسرا پی. تیسرا مین یعنی آدمی. چوتھا ون ہو ورکس ہارڈ گیٹس سکسیس, جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. پانچواں بک اینڈ پین, کتاب اور قلم. چھٹا ڈی بی. ساتواں یو آر اے ٹرو مسلم, یو آر اے ٹرو مسلم, آپ ایک سچے مسلمان ہیں. دوستو ہر ویڈیو کے لاسٹ میں روزانہ استعمال ہونے والے یا اہم جملے سینٹینسز یا ورڈز دیے جائیں گے تاکہ آپ کے پاس جملوں کا خزانہ ہو اور صحیح تلفظ بھی معلوم ہو سکے, کیونکہ تلفظ کی انگلش زبان میں بہت زیادہ اہمیت ہے. آج چونکہ آغاز ہے اس لیے آج کے لیے یہ مناسب ہے. پہلا ہے ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ گریشس دا موسٹ مرسیفل, یعنی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے. دوسرا ہے دیر از نو گاڈ بٹ اللہ, دیر از نو گاڈ بٹ اللہ, یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے, یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تیسرا ہے محمد از دا میسنجر آف اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, محمد رسول اللہ کا ترجمہ ہے.
چوتھا ہے اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ اکبر کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا۔ پانچواں ہے آل پریز بی ٹو اللہ، یہ الحمدللہ کا ترجمہ ہے آل پریز بی ٹو اللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ انہیں زبانی یاد کر لیں تو بہتر ہے۔